ویلکم بیک. جواز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ دونوں جو شخصیات ہیں، ظاہر ہے معزز شخصیات ہیں، آپ دونوں نوجوانوں کو بنیادی طور پہ اٹریکٹ کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک آلریڈی جس جماعت کے اوپر آپ دونوں سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی کہتی ہے کہ ہم نوجوانوں کی جماعت ہے تحریک انصاف، تو آپ ان سے ایسا کیا الگ لے کر آ رہے ہیں پھر ہم کہیں کہ نوجوان آپ سے اٹریکٹ ہوں گے، ان کو چھوڑیں گے؟ کیونکہ آپ تو زیادہ لگتا یہ ہے کہ پھر سختی کا اظہار بھی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جو جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو پھر اس نوجوان کو آپ اٹریکٹ کیسے کریں گے؟ اس کے سامنے تو آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو ٹالریٹ نہیں کریں گے. الفاظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے خیال میں وہ استعمال کرتے ہیں وہ قابل اعتراض ہے، لیکن آپ استعمال کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو جواب دے رہے ہیں. جی وہ میں نے کبھی زندگی میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو وہ کرتے ہیں. آپ کو جانا پڑے گا نا سوشل میڈیا پہ میرے. اچھا مثال کے طور پہ میں نے کبھی عورت کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی جس طرح عمران خان نے کی تھی کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ آپ کا جو خاوند کہیں ناراض نہ ہو جائے کیونکہ آپ میرے بارے میں اتنے پیار سے بات کرتی ہیں. میں ایسی گفتگو نہیں کرتا. میں جب کہتا ہوں کسی کو تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ بڑے ہی بے غیرت آدمی ہیں یا آپ، اور اس کی میں طریقہ اس کے میں وجہ بتاتا ہوں کہ اس کی یہ وجہ ہے. اب اگر میں سخت الفاظ بھی نہیں بولوں گا، میں ایک جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس ایک دفعہ گیا، بہت پرانی بات ہے، جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو انہوں نے میرے سامنے ایک لفظ استعمال کیا، غبی. اب غبی ایک سخت لفظ ہے، اسی طرح بیوقوف بھی ایک سخت لفظ ہے. کتنا سخت لفظ ہے یہ اس آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو سن رہا ہے. تو میں نے وہ لفظ سنا تو مجھے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے جو دانشور عالم بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی ناگواری بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے. ابھی آپ کی اپنی لغت ہوتی ہے کہ آپ کسی، میں کیا نہیں کرتا، میں کسی کو جانور کا نام نہیں کہتا، کبھی نہیں کہا. آپ کوئی دکھا دیں مجھے، یا میں نے کبھی کسی کی ماں بہن یا فوش بات کی ہو، یہ کبھی نہیں کی. اسی طرح میں کسی کے پیشے، ذات، شکل، حلیے پہ بات نہیں کرتا. میں صرف بات کرتا ہوں اس کی صفت پہ، اور وہ اس کو فیکٹس کے ساتھ بولتا ہوں. اب اگر اس کو سخت لگتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ریبٹل ہوتا ہے اس لیے کیونکہ یہ لوگ اس حد تک جاتے ہیں کہ میری زبان بندی کرتے ہیں. دیکھیں عمر، میں ایک چیز نہیں برداشت کر سکتا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. میرے لیے کوئی اور ایشو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میری انا بھی نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ بھی نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں قربانی دے کے، ساری چیزوں کی قربانی دے کے، کروڑوں روپیہ میں کما سکتا ہوں، میں نہیں کما رہا. میں نے کانسرٹس کرنے بھی چھوڑ دیے ہیں. ابھی بسنت میں میرا گانا ہی نمبر 1 تھا پورے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے. 4-5 دن یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ رہا ہے نمبر 1 پہ. اس کے علاوہ ہر چھت پہ بجتا رہا ہے. تو ایک ایسا آدمی جو اس وقت بھی اتنا زیادہ ریلیونٹ ہے، میں سارا کچھ چھوڑ کے کام کر رہا ہوں، اور یہ لوگ میری ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اور اسپیشلی اس لیے کرتے ہیں تاکہ جب وہ نیچے پڑے نا لوگ تو ان کو لگے کہ یار یہ آدمی ہے ہی کچھ نہیں. اور یہ باقاعدہ اس طرح کرتے ہیں، یہ پلانڈ طریقے سے ہوتا ہے. اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری سیاست کو متاثر کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو، اور یہ جتنے مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو متحد کر کے سوشلزم کے لیے تیار کرنا، انسانی برابری کے لیے تیار کرنا. میں اتنا بڑا سخت عمل کر رہا ہوں، اور میں اس آدمی کے یہ شعور دیے ہوئے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں جس نے یہ کہا تھا، عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی لیفٹ اور رائٹ تو ختم ہو گیا ہے، یہ اب تو رائٹ اینڈ رانگ ہے سیاست میں. اب دیکھیں نا اس طرح کا شعور جب وہ دے رہے ہیں، جبکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیو یارک میں ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ، مطلب وہ اپنے آپ کو ایک جمہوری سوشلسٹ کہتا ہے، زوران ممدانی، وہ بھی لیفٹ کی بنیاد پہ الیکشن جیتا ہے. تو انہوں نے لیفٹ اور رائٹ ختم کر دیا. تو ابھی آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لیفٹ کیا ہوتا ہے، رائٹ کیا ہوتا ہے. میں ڈیبیٹ کو ذرا کنکلوڈ کرنا ہے، اور میں آپ ان کو پہلے ہدایت دیں گے، بات نہیں ہوگی، پہلے ان کو شعور دینا پڑے گا. جواز صاحب آخری سوال آپ سے کرنا ہے، پھر شاہ صاحب نے چونکہ جانا ہے مجھے پتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں جو اقرار صاحب اور جواز صاحب، کیا آنے والے دنوں کے اندر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا کاؤنٹر کرنے کے لیے، یا جو تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کا توڑ نکالنا ہے، آپ دونوں کو مل کر کوئی کم از کم الائنس کر سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا بریگیڈ کا ہم دونوں مل کر مقابلہ کریں گے؟ یہ سوال مجھ سے ہے جواز صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے سے بات جی میں آپ سے کروں پھر شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا. نہیں بات یہ ہے، دیکھیں یہ مل کے اس طرح کا کام کرنا وہ تو میرا خیال ہے سب کو کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی جو ان کے اندر تھوڑے سے زیادہ عقل اور زیادہ تہذیب رکھتے ہیں ان کو بھی اس میں آنا چاہیے. اور سب لوگ یہ وعدہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے کام نہیں کریں گے، بلکہ مینیفیسٹو پہ بات کریں گے. آپ مینیفیسٹو پہ بات کریں، نظریے پہ بات کریں. اگر آپ میرے سے یہ بات نہیں کریں گے، آپ صرف میری ذات کو سامنے رکھ کے سیاست کریں گے یا کوئی مذہبی سیاست صرف کریں گے، تو ہم تو وہی کام کریں گے. پھر اگر آپ مذہبی سیاست کر رہے ہیں ہم آپ کی ذاتی کردار پہ جائیں گے، کیونکہ آپ مذہب سے کھیل رہے ہیں. ہم بھی مذہبی چیزیں آپ کی دیکھیں گے، آپ کیا
کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ میرے کردار پہ جا رہے ہیں, مطلب کردار پہ نہیں, مطلب مجھے میرے پیشے کے والے سے کچھ کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ اور کچھ بھی کہہ رہے ہیں, تو میں بھی پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یار آپ کیا کرتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہمارا یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مینیفیسٹو کی تو چھوڑیں, ان 3 پارٹیز کی میں بات کر دیتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں نواز شریف اور شہباز شریف کو, ایون مریم نواز شریف کو بھی, اور بلاول بھٹو زرداری کو اور آصف زرداری کو, بے نظیر بھٹو ہوتی تو ان کو بھی کرتا. اچھا, اس کے بعد عمران خان, شاہ محمود قریشی, اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں, کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن جب بھی نیکسٹ ہوگا یہ تینوں بیٹھیں اور آپس میں ڈیبیٹ کریں. یہ کبھی نہیں کریں گے, یہ کبھی اپنے مینیفیسٹو کو ایک دوسرے کے سامنے ڈسکس نہیں کریں گے, کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس ملک کے اندر اصل نظریات پہ سیاست ہو, اصل معاملات پہ, مسائل پہ سیاست ہو. یہ صرف پیچھے بیٹھ کے بیٹھے رہتے ہیں, اور انہوں نے آگے کیا ہوتا ہے مڈل کلاس کے ان لوگوں کو, غلام ذہن لوگوں کو, کہ وہ بیٹھ کے ان کے لیے لڑتے رہیں آپس میں, اور اپنے طبقے کے لوگوں کے ساتھ آپس میں لڑتے رہیں. تو دیکھیں یہ تو ان کا کلچر ہے, یہ میں نے نہیں بنایا, یہ کلچر انہوں نے بنایا ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اکٹھے بیٹھیں, جس طرح پریزیڈینشیل ڈیبیٹ میں امریکہ میں بیٹھتے ہیں لوگ, کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کہیں آگے کریں. بالکل ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور عوام کے سامنے اپنا جو منشور رکھنا چاہیے. شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت یا آپ کی تحریک ایک نیا ایڈیشن ہے, اور جواد صاحب کا ذرا ایکسپیرینس زیادہ ہے, کم از کم وہ آپ سے پہلے انٹری سیاست کے اندر ان کی ہوئی, تو کیا امکان موجود ہے کہ آپ دونوں مل کر کوئی مستقبل میں الائنس بنائیں نوجوانوں کے لیے, خاص کر یہ جو سوشل میڈیا کا فیکٹر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ آپ کو نا عمر بھائی ذرا سمجھنا ہوگا, میں بارہا جو گزارش کرتا ہوں نا وہ یہ کہ ہم تو پلیٹ فارم پر لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے درمیان انٹرنل الیکشن کے ذریعے اپنے عہدیداران کو منتخب کرنے کا ایک طریقہ اپنائیے جو بیسڈ ہو, قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ہو. اور جب یہ لوگ منتخب ہو جائیں, ڈفرینٹ کیبنٹس, ڈفرینٹ کمیٹیز, ڈفرینٹ بورڈز, یہ منتخب لوگ اپنے فیصلے کریں کہ انہیں کن کے ساتھ بیٹھنا ہے, کن کے ساتھ مل کر چلنا ہے اور کیا کرنا ہے. اور ظاہر اگلے آنے والے چند مہینوں یا سالوں میں جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق مشاورت سے اور اکثریت رائے سے فیصلہ کریں. تو یہ میں نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ کروں کہ کس کے ساتھ چلیں گے. ہاں یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ایک میثاق معاشرت کی ضرورت ہے, اور ہم پاکستان عوام راج تحریک کے پلیٹ فارم سے یہ ایفرٹ کریں گے. ہم بھی فرشتے نہیں ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نہیں کی جانی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں تمام سیاسی, مذہبی اور نظریاتی پلیٹ فارمز کو اکٹھے ہو کر ایک میثاق معاشرت پر دستخط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شاہ صاحب مجھے یاد ہے آپ کی لانچنگ والی پریس کانفرنس میں میں موجود تھا, اب اس کو کافی مہینے ہو گئے ہیں, 3-4 مہینے تو غالباً ہو گئے ہیں. وہ جو آپ نے نئی لیڈرشپ لانی تھی, جنہوں نے اس پارٹی کو ٹیک اوور کرنا تھا, وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے, صرف سید اقرار الحسن ہی ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں. عمر بھائی اسی پریس کانفرنس میں نے پورا ایک میکانزم عرض کیا تھا, تاریخ در تاریخ بتایا تھا کہ 1 مئی سے ہم سب سے پہلے پوائنٹس کی بنیاد پر, ممبرشپ کی بنیاد پر مختلف عہدے تفویض کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے. 1 مئی آنے والا ہے, اور پھر میں نے گزارش کی تھی کہ سال اور 2 سال کے ایک عرصے کے دوران پھر ہم انٹرنل الیکشن کی طرف جائیں گے. ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر آپ ایک پارٹی بنائیں, کھڑی کریں, ملک بھر میں الیکشنز کروا دیں, اس کے نتیجے میں عہدیدار بن جائیں. تو ظاہر ایک سفر ہے ارتقاء کا. اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ ایوالو ہوا کرتے ہیں, وہ ادارے بنا نہیں کرتے. دکان نہیں ہوتی کہ کسی نے شٹر عمران خان کی طرح یا نواز شریف کی طرح یا زرداری صاحب کی طرح, بھٹو کی طرح اٹھایا اور دکان کھول لی. تو تھوڑا سا ذرا جہاں آپ نے باقی جماعتوں کو 60 40 30 برس دیے, تو کم سے کم 30 ہفتے 30 مہینے ہمیں بھی دیجیے, اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا. جی جواد صاحب, جی ایک جملہ میں نے بولنا ہے. جی عمر, مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر نا, جب آپ عام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پارٹی بنائیں اور پھر آپ جمہوری پارٹی بنائیں اور سارا کچھ کریں, تو یہ ایک کانٹرڈکشن پیدا ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عام لوگ کس لیے اکٹھے ہوں, کس کے خلاف اکٹھے ہوں, وہ کیوں اکٹھے ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, انقلابی پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا, اور یہ تاریخ کا سبق ہے, انقلابی پارٹیاں کبھی جمہوری پارٹیاں نہیں ہوتی, ان کے اندر جمہوری مرکزیت ہوتی ہے. اچھا, جمہوری مرکزیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پارٹی بناتے ہیں اور جن کا نظریہ آگے شعوری طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جب تک آپ ہدایت نہیں دیتے لوگوں کو, اس وقت تک آپ ان کو جمہوری نہیں کر سکتے اپنی پارٹی میں. مثال کے طور پہ اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی 10 لاکھ لوگ تحریک لبیک کے ممبرشپ لے لیں, تو ظاہری بات ہے پارٹی تو وہ ہائی جیک کر لیں گے. تو یہ جو ایک پورا کانسیپٹ ہے نا, وہ تحریک لبیک کی پارٹی بن جائے گی, وہ تحریک انصاف کی نہیں رہے گی. تو یہ جو پورا کانسیپٹ ہے تھوڑا فلاڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی
کس بنیاد پہ بن رہی ہے؟ کیا صرف موروثی سیاست کے خلاف بن رہی ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے بن رہی ہے کیونکہ وہ ان لوگوں نے یہی کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ غریب آدمی کو کچھ مل نہیں رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کو متحد کرنا ہے تو کس فورس کے کس ذریعے سے کرنا ہے؟ پلیٹ فارم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو کس نظریے پہ ہوگا، کس نظریے پہ؟ بنیادی نظریہ ہے. پروگرام کا وقت ہو گیا ورنہ بڑی زبردست ڈسکشن بھی ہوئی اور آپ دونوں نے انپٹ دی. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، اقرار الحسن صاحب کا اور جواد احمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین، دونوں کا موقف بھی سنا اور ان کے نظریات کے متعلق کیا ہے اور یہ جو واقعہ خاص کر پیش آیا اس کے اوپر اقرار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.